کہ اگلی صفوں میں آگے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ واحد مقام ہے دنیا کے اندر، یہ واحد جگہ ہے جہاں خود رب کریم نے فرمایا ہے کہ آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فرمایا اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف بھاگو، دوڑ کے اللہ کی طرف آؤ۔ تو یہ ایک بہت اہم جگہ ہے، اس لیے اللہ کے مہمان ہوئے ہیں، کوشش یہ کرنی ہے کہ اعتکاف والے بالخصوص وہ آگے سے آگے بڑھیں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ اعتکاف والے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو مستقل کے نمازیوں کو تھوڑی سی دقت ہوگی۔ جو سارے سال مسجد کے نمازی ہیں، بالخصوص پابندی کرتے ہیں، انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ چند دن کے لوگ، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اعتکاف والوں کو موقع بھی دیں، کیونکہ یہ اللہ کے دربار میں اپنا سر دھڑ لا کے ڈال چکے ہیں۔ اللہ کے سامنے اس وقت یہ ہم سب کی طرف سے سفیر ہیں، ہم سب کے وکیل ہیں، ہم سب کے حالات اللہ کے سامنے راتوں کو سجدوں میں، سحری کے وہ عبادتوں میں، اپنے سجدوں میں ہم سب کے مسائل اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ اللہ کے در پہ آ گئے ہیں۔ تو اس لیے جو دیگر نمازی ہیں وہ ان کو موقع بھی دیں کہ اللہ کے لیے ان کو آگے بڑھنے کا موقع ملے۔ آج کی تلاوت میں دو باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک بات وہ ہمارے اس موضوع سے بھی متعلق ہے، وہ ہے الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ اللہ رب کریم فرما رہے ہیں قیامت کے دن بہت سے دوست، بہت سے دنیا کے آپس کے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ قیامت میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کریں گے، پھنسائیں گے، بتائیں گے اے اللہ اس نے کہا تھا، یہ کہتا تھا مجھے کہ یہ غلط کام کر لے، یہ غلط کام کر لے، یہ غلط کام کر لے۔ اللہ فرمانے دوست ہوں گے دنیا میں، اور جس کو اللہ دوست کہہ رہے ہیں، خلیل کی جمع اخلا۔ اخلا بہت قیمتی لفظ ہے، بہت زیادہ اہم۔ اللہ کے نبیوں میں خلیل ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ نے سنا ہے۔ اخلا بہت سارے دوستوں کو کہتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں خلیل ہوں گے دنیا میں، ایک دوسرے کے دوست، جان چھڑکنے والے ایک دوسرے پہ، ایک دوسرے کا مان رکھنے والے، لیکن قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایک دوسرے کے لیے دشمن ہوں گے۔ اے اللہ اس نے مجھے کہا تھا، اعتکاف میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا تھا فیس بک پہ آجا ویڈیو دیکھتے ہیں، آجا باتیں کرتے ہیں، آجا گپ شپ لگاتے ہیں، یہ مجھے خراب کر رہا تھا، اس نے کہا ایک دوسرے کے دشمن۔ اور فرمایا کیا؟ لیکن متقین جو ہوں گے، پرہیزگار جو ہوں گے، اللہ کے لیے دوست کو بھی تہجد میں اٹھانے والے جو ہوں گے، اللہ کے لیے دوست کو بھی اللہ کے قریب لے جانے والے جو ہوں گے، فرمایا وہ دوستی وہاں پہ بھی کام آئے گی۔ الا المتقین، نیک لوگوں کی دوستی وہاں کام آئے گی۔ نیک لوگ وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کریں گے، یا اللہ میں تو کمزور تھا، اس نے کہا تھا آج اعتکاف بیٹھتے ہیں، دونوں ہمت کرتے ہیں، اس نے مجھے ہمت دلائی، میں تو سست تھا، میں تو پچھلی صفوں میں رہتا تھا، یہ میرا دوست مجھے کہتا تھا آجا پہلی صف میں آجا، اگلی صف میں آجا، مجھ سے تو ذکر و اذکار نہیں ہوتا تھا، یہ میرا فلاں دوست ہے، اس نے ایک تسبیح مجھے دے دی تھی، کہنے لگا کہ اس تسبیح پہ چل ہاتھ میں رکھ لے، اللہ پڑھنے کی بھی توفیق دے دیں گے۔ ایسے جو دوست ہوں گے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی ہولناکی جب ہوگی، فرمایا لوگ اپنے اپنے پسینوں میں دھس رہے ہوں گے، خوف کا عالم ہوگا، عجیب و غریب قسم کا منظر ہوگا، سورج ایک نیزے کی بلندی پہ ہوگا، فرمایا اس وقت اللہ اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، سارے عالم میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، سایہ ہر چیز کا فنا، کیونکہ آسمان ٹوٹ جائے گا، زمین کے اوپر سے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، تو ہر چیز کا سایہ، یہ بلڈنگ یہ عمارتیں تو ویسے سب فنا ہو جائیں گی، فرمایا کوئی سایہ دنیا میں زمین پہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، پھر اللہ کا عرش لگے گا اور عرش کا سایہ ہوگا، پھر اللہ اس سایہ کے اندر کچھ لوگوں کو چن چن کے آ جاؤ، آؤ سائے کے اندر، آؤ سائے کے اندر، وہ لوگ کچھ خاص لوگوں کو لے کے آئیں گے،
ان خاص لوگوں میں رسول کریم رحمت للعالمین نے 7 آدمیوں کا تذکرہ فرمایا. انشاءاللہ صبح انشاءاللہ ساتوں کے ساتھ میں تفصیل سے یہاں بیان کروں گا انہی اعتکاف کی راتوں میں. ابھی جو مقصد بتانے کا ہے، فرمایا ایک وہ آدمی ہوگا، ان 7 آدمیوں سے ایک آدمی وہ ہوگا جس کی دوستی بھی اللہ کے لیے ہو اور جس کی دشمنی بھی کسی کے ساتھ اللہ کے لیے ہو. بولا دوست، رسول اللہ نے بتایا فرمایا ایک دوست ہوگا، لوگوں میں دوستی میں مشہور ہوگا یہ فلاں کا دوست ہے، یہ فلاں کے ساتھ محبت کرتا ہے، یہ فلاں کو چاہتا ہے، دوست ہے. فرمایا وہ دوست اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. کون سا دوست؟ فرمایا جس کی دوستی بھی اللہ کے لیے ہے، کوئی غرض نہیں ہے. بولا یار نیک آدمی ہے، یہ صالح آدمی ہے، یہ متقی آدمی ہے، یہ مجھے اچھی باتیں بتانے والا آدمی ہے، اس لیے میری دوستی ہے اس کے ساتھ. یا مجھے ایک بندہ اس لیے اچھا لگتا ہے نماز کی تلقین کر دیتا ہے، کبھی مجھے تنبیہ کرتا ہے کہ یار آ جاؤ یار کوئی ذکر اذکار میں آ جاؤ، کوئی درس پہ بیٹھ جائیں، آؤ چلو تھوڑا سا وقت تبلیغ میں. بولا یہ صرف میری اس کے ساتھ دوستی کی غرض وہ اللہ کا تعلق ہے، رسول اللہ کی نسبت ہے، اس وجہ سے اس کی دوستی ہے. فرمایا ایسا آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. میرے محترم دوستوں بزرگوں، میں پھر عرض کر دوں جو لوگ اعتکاف میں خصوصاً بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ سے ہاتھ تھام کے، ایک دوسرے کی دعاؤں پہ آمین کہہ کے، ایک دوسرے کی آہوں کے ساتھ اپنی آہ ملا کے رمضان کے اس آخری عشرے کو مکمل کیجئے. مسجد کو اللہ کا گھر سمجھتے ہوئے ہر قسم کی فضولیات سے بچیں، ہر قسم کے اختلافات سے بچیں. یہ بڑے صدمے اور افسوس کی بات ہے کہ یہ کہنا پڑے کہ مسجد میں سیاسی گفتگو نہیں کرنا، مسجد میں اختلافی گفتگو نہیں کرنا، مسجد میں کوئی انتشار نہ ہو، مسجد میں کوئی اختلاف نہ ہو، مسجد میں کسی کو تنگ نہ ہو، کوئی آپ کی آواز سے تنگ نہ ہو، کوئی آپ کے جو ہے وہ باتوں گپ شپ سے تنگ نہ ہو. یہ فضول ہے، فضولیات ہے سارے. اس لیے مسجد میں ایک دوسرے کی آہ سے آہ ملا کے اور یہ سوچ کر میرا میزبان اللہ ہے، میرے میزبان اللہ، میں آپ کو اللہ کے قسم کھا کے بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا، ہمیں یہ چیزیں محسوس نہیں ہوتی. ذرا آپ سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، اگر ہمیں جو ہے وہ گورنر صاحب دعوت دے دیں کہ کل آپ میرے دسترخوان پہ افطار کے لیے آ جائیں، ہمارا کیا حال ہوتا ہے. اگر ہمیں گورنر سے تھوڑا سا کوئی اونچا آدمی، وزیر اعظم، صدر مملکت اگر ہم کو بلا لے کہ آؤ تم میرے دسترخوان پہ آؤ میرے ہاں جو ہے نا صدارتی محل کے اندر آپ کی دعوت ہے، تو ذرا سوچئے کہ تصور کس درجے پہ ہوگا، ہمارے خیالات کا کیا انبار ہوگا. ہم اپنی جو ہے گفتگو کو سوچیں کہ میں نے وہاں کیا بات کرنی ہے، ہم اپنے انداز کو سوچیں کہ میں نے وہاں کیا کرنا ہے، ہم اپنی ڈریسنگ پہ توجہ دیں کہ میں نے وہاں کا ڈریس کیسا رکھنا ہے، میں کیسے جاؤں، کیسے میں ان کو پسند آ جاؤں. پہلی ملاقات ہے، پہلا موقع ہے، میزبان صدر مملکت ہے، میزبان وزیر اعظم ہے. ذرا سی دیر کے لیے اسی کو باندھ کے چلیں کہ ہم لوگوں کا اعتکاف والوں کا بالخصوص اس وقت میزبان ساری کائنات کا خالق و مالک بادشاہ ہے، بادشاہ ہے ساری کائنات کا مالک، جس کے آنے واحد ایک لمحہ جس سے جو ہم سے بے خبر نہیں ہے، جس سے ایک لمحہ ہم چھپ نہیں سکتے ہیں، وہ رب ہمارا اس وقت میزبان ہے. میں اسی لیے اس کو یوں عرض کرتا ہوں کہ اعتکاف کی راتیں ہوں اور مسجد کا گھر ہو، اللہ کا گھر ہو، صرف اپنے لیے نہیں، نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس وقت میں معاملات ہو سکتے ہیں. نسلوں کی حفاظت، نسلوں کی کامیابیاں، نسلوں کی بڑائیاں، نسلوں کی ترقیوں کے لیے اللہ کے ساتھ ان دنوں میں باتیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ آپ کا در ہے، آپ کا بندہ ہوں، آپ بھی تنہا ہے، میں بھی صرف آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ان تصورات کے سامنے. اور اللہ کی ذات کون سی ذات ہے؟ بولا وہ ذات ہے لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہ اونگ آتی ہے اس کو، نہ نیند آتی ہے اس کو، اور اس کو جب اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی. اور بندہ کیا ہے؟ کمزور، لاغر، عاجز، اونگتا ہوا، نیند کے اندر دھوپ.
اور تسبیح ہاتھ میں پکڑا اور پھر وہ کہہ رہا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. رب دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ یہ وہ میرا بندہ ہے جس کو نیند بھی آ رہی ہے، جس کو اونگ بھی آ رہی ہے، جو کمزور ہو رہا ہے، جو لاغر ہو رہا ہے، جس کی کبھی کمر میں درد، کبھی پاؤں میں درد، کبھی کندھے اس کے تھک رہے ہیں، اور یہ میرے لیے کہہ رہا ہے سبحان اللہ و بحمدہ. پاک ہے وہ ذات، سب کچھ تعریف اسی کے لیے ہے. سبحان اللہ العظیم، اللہ کی عظمت والی تسبیح ہے، اللہ ہی عظمت والے ہیں. تو سبحان اللہ پہ ذرا سوچئے کہ اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق کیسا قرب کا تعلق ہوتا ہے. جتنا مسجد میں انسان سجدوں میں جائے گا اتنا اللہ کے قریب ہوگا چلا جائے گا. اور جب رب کا قرب مل گیا، رب کا تعلق مل گیا، تو یہ چھوٹے موٹے معاملات کیا ہیں؟ بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، بیٹیوں کے رشتے نہیں مل رہے، فلانے کے ہیں اولاد نہیں، یہ معمولی معاملے ہیں، یہ بہت چھوٹے چھوٹے معاملے ہیں. رب کریم تو فرماتے ہیں اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں صرف کن کہتے ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے. اللہ رب کریم کے ساتھ ہمارا یہ مضبوط تعلق ان دنوں میں ہو، ایک اعتکاف کی عبادت. اور پھر جو لوگ اعتکاف میں نہیں ہیں ان دنوں میں غافل نہ ہو، ان دنوں میں غافل نہ ہو. گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ راتوں میں میزبان بڑا ہو تو مہمان کے ساتھ کچھ طفیلی بھی آ جاتے ہیں. اگر میزبان بڑی ہستی ہو تو مہمان کے ساتھ کچھ طفیلی بھی آ جاتے ہیں. اور اب تو ہم تو ہیں پاکستانی، ہمارے کے ساتھ تو طفیلی نہیں طفیلی بھی آ جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ کا گھر ہے، اللہ کے مہمان تو خاص ہیں. 18 لوگ ہیں، 20 لوگ ہیں، جتنے بھی ہیں یہاں پہ اعتکاف میں، ان کے ساتھ ہم لوگ بیٹھیں، وقت دیں، آئیں، پوچھیں آپ کو کوئی ضرورت، آپ کی کوئی خدمت کروں میں. خصوصاً سفید داڑھیوں والوں کو پوچھیں. ذرا آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے. اللہ سفید بالوں سے حیا فرماتے ہیں، اور ہم اللہ کے گھر کے اندر، ہمارے محلے کی مسجد کے اندر سفید داڑھیوں والے لوگوں نے اللہ کے گھر پہ آ کے بستر رکھ دیا، اپنا پڑاؤ ڈال دیا. کسی غنی کے دروازے پہ جا کے کوئی پڑاؤ ڈالے، اس کا حال کیا ہو، اس کا معاملہ کیا ہو، وہ غنی اس کے ساتھ معاملہ کیا کرے. ہمارے سفید داڑھی والوں نے رب کے دربار میں آ کے جو ہے وہ بستر ڈال دی ہے. ہماری قوم کے، ہمارے علاقے کے، ہمارے محلے کے جوان، کڑیل جوانوں نے، جن کے ساتھ جوانی کی مستانیاں موجود تھی، شرارتیں موجود تھی، جوانی کا خون موجود تھا، جوانی کی مستیاں، بازاروں کی اس وقت کی رونق ہے، چاند رات اور آخری عشرے کے اندر بازاروں کی سج دھج سب کچھ موجود تھی. لیکن ہمارے جوان وہ اللہ کے نام پہ اپنا گھر چھوڑا، محلہ چھوڑا، آبا و اجداد چھوڑے، بہن بھائی چھوڑے، سب کچھ چھوڑے، گھر کی بہت زیادہ آرام اور نعمتوں والی زندگی چھوڑی. بولا اللہ کے گھر مسجد میں جا کے پڑھیں گے، کیسا بستر ہو، کیسا فرش ہو، بس 8-10 دن اللہ کے گھر پہ رہیں گے. یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. میرے پاس مسجدوں کی ایک طویل فہرست ہے، آپ یقین جانیے. آج کی تاریخ کی میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ آج کی تاریخ میں ایک مسجد والے وہ واٹس ایپ گروپوں میں میسج کر رہے تھے کہ ایک سوسائٹی کے اندر، اچھی سوسائٹی، نامور سوسائٹی کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ نامور سوسائٹی ہے، اور آپ کو نام لوں گا تو شاید سارے اس سوسائٹی کو جانتے ہوں گے. اس ایک مشہور سوسائٹی کے اندر واٹس ایپ گروپوں میں چل رہا تھا کہ بھائی خدا کا واسطہ کوئی ایک آدمی تو اعتکاف بیٹھ جاؤ مسجد کے اندر. آج کی بات بتا رہا ہوں، آج کی بات بتا رہا ہوں. پھر امام صاحب نے کہا، اعلان کیا، بتایا کہ الحمدللہ ایک بندہ تیار ہو گیا اعتکاف بیٹھنے کے لیے. آج اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے اس سوسائٹی کو، اس مسجد والوں کو، اس محلے والوں کو، اس مسجد کی انتظامیہ کو، اس مسجد کے معماروں کو، اس مسجد کے اخلاص والوں کو، اس مسجد سے محبت کرنے والے. ایک نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، الحمدللہ 18-20 لوگ اعتکاف میں آ گئے. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں پوری سوسائٹی کے لیے، اور یہ تو ایک مسجد ہے، انشاءاللہ یہاں جو دوسری مسجد ہے، مسجد وقار ہے، ادھر عمر فاروق، ان میں بھی ایسے معاملات ہوں گے انشاءاللہ تعالی. وہاں پہ بھی
لوگ اعتکاف، یہ بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ تو اعتکاف والوں کی قدر کیجیے، ایسے نہیں کہ اعتکاف والوں کا کوئی پردہ لٹک رہا ہے تو بھائی یہ کیا ہے یار، پردہ ہٹاؤ، یہ کیا تم نے یہ کیا ہے وہ کیا، نہیں بھائی اپنا گھر چھوڑ کے اللہ کے گھر کے لیے آئے ہیں، آپ اس کو وہی الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین کہ اللہ ہمیں تو ان سے اس وقت اس لیے محبت ہے کہ یہ آپ کے مہمان ہیں، آپ ان کے میزبان ہیں۔ میرے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہوا جب حرمین شریفین گئے تو وہاں جو پولیس والے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں مکہ مکرمہ میں بالخصوص، تو وہ عربی کے الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ یقین جانیں پورے جسم کانپ جاتا ہے جب وہی کہتے ہیں نا یا ضیوف الرحمن، یا ضیوف الرحمن، جب وہ لوگوں کو چلاتے ہیں نا کہ چلو آگے چلو ادھر ادھر، تو وہ ایک جملہ کہتے ہیں، بولتے ہیں اے رحمان کے مہمانوں، وہ یہ لفظ استعمال کرتے یا ضیوف الرحمن۔ اور مدینہ منورہ والے کیا کہتے ہیں، یا ضیوف النبی، یا ضیوف اے نبی کے مہمانوں۔ جب یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں نا آدمی کے اندر ایک عجیب کمکما کہ ہم رحمان کے مہمان ہیں، کتنی بڑی بات ہے، ہم رسول اللہ کے مہمان ہیں۔ میرے ساتھ ابھی اس مرتبہ کے سفر میں رمضان کا غالباً دوسرا روزہ تھا، مدینہ طیبہ کے اندر افطار پہ میں بیٹھا تو ایک عرب میرے ساتھ بیٹھے تھے، تھوڑی جگہ کی تنگی ہونے لگی تو میں نے ان سے کہا آپ تسلی سے، بولا نہیں، بولا آپ تسلی سے کھل جاؤ، آرام سے بیٹھو۔ میں نے کہا نہیں الحمدللہ میں ٹھیک۔ تو میں نے جیسے اس سے عربی میں تھوڑی سی بات کی تو وہ مجھ سے خوش ہو گئے، بولا آپ نے عربی کیسے سیکھی، کہاں سے ہو؟ میں بولا پاکستان۔ بولا عربی کیسے سیکھی؟ تو میں نے بتایا ایسے تھوڑا بہت پڑھا ہے میں نے، تو اس طرح سے کیونکہ وہ مجھ سے کہنے لگے، بات چیت ہوئی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک، مجھے پتہ چل گیا وہ جو انتظام دسترخوان کا تھا وہ وہی کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ آپ کو جزاک خیر عطا۔ بولا نہیں ایسے نہیں بول رہا، کچھ بھی میری طرف سے نہیں ہے، یہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے اس نے روزے کی طرف اشارہ کیا، بولا یہ رسول اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اپنے متعلق خود بتا، بولا 18 سال ہو گئے میں نے اپنے گھر کے اندر افطاری نہیں کی، بس اس پہ خوش ہوتا ہوں کہ رسول اللہ نے اپنے خادموں کے اندر مجھے شمار کیا ہوا ہے۔ ایسے جذبے لوگوں کے، ایسا لوگوں کے اندر محبت کہ کوئی میری کھجور کھا لے، کوئی میرا دانہ کھا لے، کوئی میرے پاس میرے مال میں سے کچھ حصہ کسی اعتکاف والے کو، کسی نمازی کو، کسی روزے دار کو۔ اور میں نے مدینہ طیبہ میں اپنے کعبہ کی قسم اٹھا وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ میں مسجد نبوی سے ابھی کم از کم 100 150 200 میٹر دور ہوں، میں اکیلا مسجد نبوی نہیں جا سکتا، ایک ادھر سے آگے پکڑے گا، ایک ادھر سے آگے پکڑے گا، ہاتھ سے پکڑتے تھے اور منت بھی کرتے تھے، بولا آپ ہمارے دسترخوان پہ آ جائیں، آپ ہماری کھجور سے افطار کر لو۔ افطر معنا کا الفاظ مسلسل، وہ کیوں؟ ان کو معلوم ہے ایک روزہ دار کو افطار کرانے کا ثواب احد پہاڑ کے جیسا سونا صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ ان کو پتہ ہے، بولا یہ میری کھجور کی کیا حیثیت، میری طرف سے اگر کسی کو سحری اور افطاری کی توفیق مل جائے تو آپس میں محبت سے، الفت سے، کوئی تکلیف آ جائے کوئی بات نہیں، اللہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی سے اگر مجھے پہنچ رہی ہے انشاءاللہ میرے درجات بڑھیں گے اور میری نسل بنے گی، میرا جوان، میرا آج کا جوان اگر اچھے طریقے سے چلے گا، اس کا سجدہ اچھا، اس کی عبادت، میری نسل تیار ہو رہی ہے، میری قوم تیار ہو رہی ہے، میرے ملک کو نیک اور صالح جوان ملیں گے، کتنی نعمت کی بات ہے۔ اس لیے بڑے کشادہ دل کے ساتھ، بڑی جو ہے وہ رہنمائی والے انداز کے ساتھ مسجد کے اندر قیام فرمائیں، اعتکاف کا اہتمام فرمائیں، اللہ کریم اپنے کرم سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، چونکہ یہ سحری اور افطاری کا بہت اہم وقت ہوتا ہے، اس سے متعلق کہہ دوں، میں نے قرآن و حدیث جتنا پڑھا ہے، بہت سارے لوگ بھی پوچھتے ہیں، یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کوئی خاص وظیفہ بتاؤ، کوئی خاص بات بتاؤ۔ تو میں نے آپ سے عرض کر دوں، قرآن کریم کو جتنا اندر اس میں ہوتے لگائے ہیں نا، ایک بات ایک عجیب ملی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو تسبیح ہے نا، تسبیح سبحان اللہ کے تمام الفاظوں کو تسبیح کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، لفظ سبحان سے جتنے الفاظ آئیں گے وہ سب تسبیح ہے۔ تسبیح رب کریم نے قرآن کریم میں خصوصی بیان فرمائی ہے، اور اس کے اللہ نے اوقات بھی خاص بیان فرمائے۔ فجر سے پہلے، سحری کے وقت میں، زوال کے وقت میں، اور غروب آفتاب کے وقت میں۔ غروب آفتاب افطاری سے کچھ دیر پہلے،
قرآن کریم کے اندر سارے الفاظ ملیں گے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن آپ سے یوں عرض کر دوں کہ اس امت کا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ کون سا؟ قرآن کریم، شروع سے آخر تک قرآن کریم رسول اللہ کا پہلا۔ دوسرے نمبر کا جو میرے پیارے نبی رحمت للعالمین کا معجزہ ہے، جس نے سارے یہود و ہنود کو بھی حیران اور پریشان کر دیا تھا، وہ معجزہ معراج ہے۔ معجزہ معراج، رسول اللہ کی جو معراج ہوئی، کیونکہ بیت المقدس کے یہودی سفر بہت کرتے تھے، انہوں نے سارا دیکھا ہوا تھا۔ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ میں بیت المقدس گیا تو انہوں نے رسول اللہ سے سوالات شروع کیے، اچھا بتاؤ دروازے کتنے ہیں، اچھا بتاؤ روشن دان کیسے ہیں، یہ سوالات انہوں نے، اور رسول اللہ جواب دیتے گئے۔ سب سے بڑا معجزہ، بڑے بڑے معجزوں میں یہ معجزہ تھا۔ اس معجزے کو بھی جب رب کریم نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے تو سبحان کی تسبیح سے بیان کیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ تسبیح، سبحان کا لفظ جب رب کریم نے فرشتوں کو کہا میں زمین پہ ایک اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، انسان پیدا کرنا چاہتا ہوں، آپ اس باپ کو اٹھا کے پڑھیں گے۔ فرشتوں نے اللہ سے پہلا جو اعتراض کیا، انہوں نے یہ کہا اللہ ہم تو تسبیح بیان، نحن نسبح بحمدک، اللہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پھر آپ ایک نئی قوم کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اللہ نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ مطلب کیا یہ قوم تسبیح کتنی بیان کرے گی میں جانتا ہوں۔ صبح کے وقت میں، شام کے وقت میں، زوال کے وقت میں تسبیح کا بہت اہتمام کریں۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ائمہ اربعہ جو ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ان حضرات کے اندر باقاعدہ اس پر بحث موجود ہے کہ دعا افضل ہے یا تسبیح افضل ہے، دعا افضل ہے یا تسبیح افضل ہے۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ دعا افضل ہے، اللہ سے رو کے مانگ لو، بولا سجدے میں جاؤ تو دعائیں مانگو اللہم اغفر لی۔ بعض امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ کیا کہا نہیں تسبیح افضل ہے۔ بادشاہ وہ مان کو نہیں دیکھتا، وہ محبت کو دیکھتا ہے، اور جو بادشاہ کے لیے تسبیح پڑھتا ہے وہ بادشاہ اس کی محبت کو سمجھتا ہے۔ اللہ کے لیے تسبیح افضل ہے، اس لیے ہم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سب سے بڑا قرب کی جگہ اور مقام سجدہ ہے، وہاں پہ بھی جا کے ہم کیا کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ کہاں سے آیا سبحان ربی الاعلیٰ؟ یہ آیا سبح اسم ربک الاعلیٰ سے، کہ اللہ نے کہا اپنے اس بابرکت اور بلند رب کی نام کی تسبیح بیان کرو۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہاں سبحان ربی الاعلیٰ، ہمارا بلند و بالا رب ہے، ہم اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو اس لیے تسبیح کا اسی سے صلاۃ التسبیح ہے، صلاۃ التسبیح بھی اسی سے ہے۔ اس لیے اعتکاف والے بھرپور کوشش کریں، سب کے ہاتھ میں یہ دانوں والی تسبیح ہے، یہ یاد دلاتی ہے کہ پڑھ لے بھائی، پڑھ لے بھائی، پڑھ لے بھائی۔ آدمی سستی میں ہوتا ہے، تسبیح یاد دلا دیتی ہے کہ بھائی پڑھو، مجھے یاد کر لو، اللہ کا ذکر کر لو، تو تسبیح ہاتھ میں رکھیں۔ صبح سحری کے وقت میں، سحری کے بعد کھانے کے لیے بیٹھے، سحری سے پہلے سبحان اللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، دونوں طرح سے الفاظ آتے ہیں، اس کو خوب پڑھیں، صبح شام کی تسبیح پڑھیں۔ یہ بڑی مجرب چیز ہے، بڑی کامیابی کے اندر تیزی سے لے جانے والی چیز ہے۔ اللہ کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، یہ جو ہمارا ایک وفد آپ کے دربار میں اپنا سر دھر لا کے ڈال دیا ہے، جس نے اللہ اس وفد کی اللہ کامیابی بنا دے اور ساری امت کے لیے اس کو کامیاب فرما دے۔ اپنے کرم و فضل سے اپنا اکرام کا معاملہ، اپنے احسان کا معاملہ اعتکاف والوں اور اپنے مہمانوں کے ساتھ خصوصی کا فرما لے۔ لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ اللهم صل وسلم على حبیبک وخلیلک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ربی صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم صلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔